آپ کو سیاسی مفاد نہیں ملا تحریک لبیک سے، اس کی وجہ سے آپ اس کے خلاف اب بولنا شروع ہو گئے. مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی کہ ایک جھوٹی ویڈیو، یہ میں اپنے ایپیسوڈ کو میں دیکھا ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو ان کے ورکرز نے لگایا. اگر ان ورکرز کے ساتھ اسلام کا انقلاب آنا، دین آنا ہے، تو پھر تو دین ہے. ایک کنٹروورسی اس وقت بہت زیادہ چل رہی ہے، جو کہ میں جب سوشل میڈیا ریسرچ کرتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے ایک تحریک لبیک نامی ایک جماعت ہے، وہ آج کل آپ کے زیر تاب ہے. آپ ان کی کوئی کچھ آپ کی سٹیٹمنٹس ایسی ہیں جو ان کے خلاف جا رہی ہیں. آپ کی غالباً کوئی سٹیٹمنٹ ہے جس کو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک جو ہے یہ خادم حسین رضوی صاحب تک تو بہتر تھی، سعد رضوی جب اس کو کمانڈ کر رہے ہیں. اور وہ جو ان کا وہ جو مارچ تھا اس کے حوالے سے بھی آپ کی رائے. میں اس مارچ میں تو بہت زیادہ پریشان ہے کہ میرے پاس تحریک لبیک واحد پارٹی ہے جس کے اسٹیج پہ میں گیا. کیسے کریں گے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی دفعہ جب میں اسٹیج میں گیا آپ کو تو بہت زیادہ انہوں نے اپریسیشن، لیکن میں اس وقت ان کے ساتھ جب کوئی نام نہیں لیتا تھا. میں خادم حسین آصف مسیح والا جب آج کل نام لینے والے ہیں بہت زیادہ. آج کل میری کبھی بات ہوئی ساتھ سے ایسی بات نہیں ہے. بچوں کے معاملات میں نہیں پڑھنا تھا، لیکن میں وضاحت کر دوں کہ خادم حسین رضوی صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلقات، بڑی محبت کا رشتہ تھا. تو میں مینار پاکستان میں تھا، تو بیٹھ کے ملنے گیا تو انہوں نے کہا آپ تقریر کریں گے. میں نے کہا میں جلسے میں تقریر نہیں کرتا ہوتا. انہوں نے کہا نہ مجھ سے جلسے میں نہیں کرو گی، تو ویسے پھر نام نہیں ہو سکتی. تو میں نے اس کو تقریر کی. پھر دوسرا میں نے 40 میں تقریر کی تھی. دو بات جس وقت ان کا سارا کرائسس بلٹ اپ ہوا ہے، تو سعد رضوی کو جب جیل میں گیا تو میں اپنے طور پر واحد بندہ تھا جو سعد رضوی کو جیل میں ملنے گیا. جی ان کی رہائی پہ بھی آپ رہائی میں بعد میں جیل میں کسی کو الاؤڈ نہیں تھا. میں اپنی بیوروکریٹک ٹیکٹیکل نکال کے جیل میں ملنے گیا ہوں. ہر بندہ ان کو وہ خود بھی کہیں گے میں جیل میں ملنے گیا. جب ممتاز قادری کا نام کوئی نہیں لیتا تھا، میں نے ٹی وی پہ لیا ہے. میں نے اس کا جنازہ، پہلا بندہ تھا جس نے اس کا جنازہ دکھایا ہے. میں نے اس کا پروگرام کیا. میں خادم رضوی صاحب کو لے کے میں نے سپورٹ کیا. اس کے لیے جو مارچ ہوا تھا وہ خادم وہ یہ تھا کہ اس مارچ کے اندر آخری دور پہ ہوا یہ تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ ان کا تھوڑا سا خون خرابہ نہ ہو. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ ہماری بات کرا دیں خان صاحب، تاکہ ہم مطالبہ 3 تھے ان کے. ایک ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ سعد رضوی صاحب کی طرف سے جیل میں تھے. اوکے. میری بات شورا سے ہوئی تھی. شورا سے ہوئی اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی بات چیت کریں تاکہ معاملہ طے ہو جائے. اعجاز چوہدری صاحب کو بیچ میں رکھا گیا تھا. میں شورا کی میل سے ملا ہوں باقاعدہ دھرنے میں جا کے. اور 3 مطالبے تھے. ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ہماری کالعدم حیثیت جو ہے باہر نکال ختم کر. دوسرا یہ تھا کہ ہمارے کیسز جو ہیں اس رات شیڈول 4 سے نکالا جائے. اور تیسرا یہ تھا کہ ہمارے کیسز ختم کر دیے جائیں. تو میں نے کہا تھا کہ پہلا مطالبہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ میں خان صاحب سے بات کرتا ہوں، مطالبہ اس کو ماننا چاہیے کیونکہ آپ کو غلط کر. دوسرا شیڈول 4 بھی، لیکن کیسز میں عدالت آ جاتی ہے وہ آپ کو کرنے پڑے. تو 1:15 بجے بات کر کے میں آیا ہوں. اعجاز چوہدری صاحب یہاں سے بیٹھ کے میں خان صاحب کو بتایا. خان صاحب واپس آئے ہیں، گورنر ہاؤس میں تھے. انہوں نے کہا اب تو جمعے کو جلوس نکلنا ہے اور جمعے کو جلوس کے بعد جو ہے اس وقت تک کچھ کریں گے. میں خان صاحب سے کہا کہ آپ اس کو اناؤنس کر لیں. وہ ٹیم اناؤنس وہ کہتے رہے مجھے ٹیم اناؤنس کر. لیکن پھر جب 1 بجے کے قریب ان کا آخری فون آیا کہ اب ہم جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں، پھر ہم نکل جائیں گے. تو پھر میں نے کہا اب خدا حافظ، اب میں بیچ میں نہیں آتا. پھر وہ نکلے ہیں اور نکل کے انہوں نے مارچ میں آپس میں شور شر مچا ہے. پھر وہ جو مارچ تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عاشق رسول دیکھیں کا مارچ تھا یا سعد رضوی کی گرفتاری؟ اب میں نے مطالبہ بتا دی، میں لوگ سمجھ ٹھیک ہو گیا. یعنی لوگوں کی سمجھ کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ مطالبات تھے اور بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اسی حوالے سے میں آگے بتاتا ہوں. اس کے بعد وہ یہ کہ پھر اس کے بعد دوبارہ جب معاملہ شروع ہوا ہے تو ایک صاحب آئے تھے. تو یہ جناب میں جب بیٹھے ہیں تو باجوہ صاحب کی میری بات ہوئی تو 30 منٹ بات ہوئی ٹیلی فون.
اچھا، اس معاملے کے وہ جو لانگ مارچ کا معاملہ تھا پنجاب میں مسئلہ بن گیا ہوا تھا، اور انہوں نے ایک بہت بڑا نام آج کل وزیر داخلہ ہے کہ اس نے 200 بندے بھیجے ہوئے ہیں اور میرے خلاف ڈائریکٹ صورتحال بلڈ کرنے جا رہی ہے، پھر سعد علی صاحب کو وہاں سے نکالا گیا۔ لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ اتنی سی بات تھی، میں نے اس پہ تو کوئی بات نہیں کی۔ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہوا، ان کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں جب امریکہ کے خلاف رجیم چینج پہ بولنا شروع ہوا تو انہوں نے عمران خان کے بارے میں اس حد تک پیشن بنایا ہوا تھا، سمجھتے میں نے عمران خان کی حمایت، حالانکہ میں نے عمران خان کی حمایت نہیں کی تھی۔ آپ خود سوچیں جس طرح کی زبان استعمال ہوئی ہے، مجھے یہ بتائیں کیا جب میں ان کے جلسے میں گیا میں کوئی ان نون آدمی تھا کہ میں نے ان سے پاپولرٹی لی ہے؟ میری فالوئنگ نہیں، ظاہر بات ہے آپ کو کیا میری وجہ سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملا کبھی زندگی کے اندر؟ تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خادم رضی صاحب کے جلسے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے گیا تھا، کوئی اور نہیں تھا، ورنہ جلسے دنیا جہان میں، اور میں ان کے چیلم پہ بھی ایک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کرنی چاہیے؟ میں نے یہ بھی آپ کا میرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر پارٹی کو یہ کہتا ہوں کہ میں جمہوریت کو غلط سمجھتا ہوں، خواہ وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہو، خواہ وہ جماعت اسلامی ہو، میں جمعیت کا رکن رہا ہوں، میں ان کی پارٹی نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ میں ان سے ان کی بے شک جمعیت علماء اسلام ہو، جمعیت علماء، اب ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو موقف تھا میں رسول اللہ کا موقف ہے، جمہوریت بنیادی طور پہ اللہ قرآن کا موقف ہے، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اے نبی اگر تم زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں گمراہ کر دے گی۔ اسلام بنیادی طور پہ اس طرح کی جمہوریت کا قائل نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب سے آپ کی جب ملاقات ہوئی آپ نے ان کو قائل کیا اس سارے معاملے؟ نہیں، عمران خان صاحب تو میری ابھی ریسنٹلی آپ میں عید کے اگلے دن ملا تھا، ہاں جی، عید کے اگلے دن ملا تھا۔ اچھا، عید الفطر کی یہ تصویر ہے جو وائرل ہو رہی ہے؟ جی جی، اوکے، اور بڑے جذباتی تھے اس وقت، اچھا، بار بار اٹھ کے وہ یوں کرتے تھے، خود غصے میں تھے، اور میری کو پونے 2 گھنٹے کی ملاقات ہے، میں کافی ساری چیزیں سمجھا کے آیا تھا کہ میں بنا تھا اس لیے کہ سنس دیکھیں میں دنیا میں ایک قرآن کے اندر لفظ ہے طاغوت، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، طاغوت کہتے ہیں طغا کو، طغا کہتے ہیں سرکشی کو، سرکشی کہتے ہیں بغاوت کو، اللہ کہتے ہیں طاغوت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ پھر فرعون کو اللہ طاغوت کہتا تھا۔ میں دنیا میں اس سب سے بڑے طاغوت امریکہ کو سمجھتا ہوں، اور میں طالبان کی حمایت بھی امریکہ کی وجہ سے کی تھی۔ اسی وجہ سے تو آپ 29 ممالک میں آپ داخلہ ممنوع ہے۔ تو میں اس کے لیے گیا تھا، عمران خان نے خود مجھے بلایا تھا کہ آپ آئیں، اور میں وہاں گیا تھا۔ میں ان کو بہت ساری چیزیں سمجھا، کچھ چیزوں پہ انہوں نے میری عمل نہیں کیا، لیکن بعد میں اب عمل کرنا شروع کیا، اب ذرا سا بہتر معاملہ بھی ہو گیا، ایڈمنسٹریٹولی میں سمجھا کے آیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دو تحریکیں جو ہیں، تحریک لبیک اور تحریک انصاف، یہ دو تحریکیں کہیں جا کے مل سکتی ہیں؟ آپ کیونکہ دونوں تحریکوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیڈرشپ کے بڑا کلوز ہیں، دونوں اصل مطلب اور باجوہ صاحب کی بھی آپ کو کال شال آتی رہتی ہے؟ نہیں کیا، ایک آئی تھی، ایک میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے کالم لکھا تھا، اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ نہیں، ہو سکتا ہے آگے چل کے باجوہ صاحب کی اچھا دو تحریکوں کو ملا دیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک اگلا جو مہینہ ہے یہ بڑا سخت آ رہا ہے، جولائی بڑا سخت آ رہا ہے، اور یہ بہت فلوئڈ سا مہینہ۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جمہوریت ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں ہر نعرہ دفن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی مفتی منیر صاحب کو جا کے معافی مانگنی پڑی وہاں پر جا کے۔ بالکل، کیوں معافی مانگنی پڑی؟ کیونکہ آپ نے لوگوں کو اس سطح پہ لے کے چلے جاتے ہیں جذباتیت کے نعرے کے اندر کہ لوگ آپ تقسیم کر دیتے ہیں۔ معاشرہ اسلام معاشرہ تقسیم نہیں کرتے۔ اسلام یہ جو سیاست کی آپ نے بات کی، ایک سوال ذہن میں آیا، کیا یہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ جو ہے یہ سیاست کے لیے لگانا چاہیے؟ نعرہ جو مرضی لگاؤ، لوگوں کو بھی اتنا ہی عاشق سمجھو جتنے آپ کو۔ میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا دیکھیں بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے پہرے دار بننا چاہیے، ٹھیکیدار نہیں بننا چاہیے۔ ٹھیکیداری اور پہرے داری نعرہ لگائیں گے، میں ہوں پہرے دار، آپ مجھ سے پہرے دار ہو، تو ایسا نعرہ لگا کے تو نفرت جو ہے وہ زیادہ نہیں پھیلا گیا۔ دیکھیں آپ پہرے دار ہیں، پہرے دار کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قتل کیا تھا جن لوگوں کو جنہوں نے آپ کے خلاف ناموس پہ اپنا گستاخی کی تھی،
اور وہ ایک مشہور ہے منصب نبی جو رسول اللہ کسی بھی رسول کو خالی نبی ہوگا اس کو قتل کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں کہا ہے کہ الصحابہ تو کلہم عدول، میرے صحابی سارے عدالت کے مقام پہ ہیں، ان کا فیصلہ عدل کا فیصلہ ہے، وہ کر سکتے تھے. اور یہ مقبول میں سر ہے، یعنی عمل اور پھر فکر اور یہ ریاست کو پھر آپ سے گزارے جائیں گے. آپ ہاں ریاست نہیں کرتی پھر جو مرضی آپ کر، ریاست کی رٹ قائم ہو تو تب ریاست ہی اس بندے کو قتل کرے گی، ریاست ہی بندے اس کو سزا دے گی. تو اس حوالے سے تو پھر یہ جو ہمارے قادری صاحب ہیں، یہ دو واقعات بڑے ڈفرینٹ ہیں. اس کا میں نے ایکسپلین بھی کیا. ایک واقعہ ہے غازی علم الدین شہید کا. غازی جب ریاست فیل ہو جاتی ہے پھر آپ آتے ہیں. غازی علم الدین شہید کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جس بندے نے کتاب لکھی تھی وہ غائب ہو گیا تھا، آج تک اس کا نام نہیں پتا چلا. ایک بندہ تھا راجپال، اس نے اس کی کتاب چھاپی. جب وہ چھاپی تو خاموشہ آ گیا، تو لوگوں نے کہا اس کو پکڑو. تو انگریز نے پکڑ لیا. 5 سال اس کو جیل میں رکھنے کے بعد کہا کہ ہمارے پاس کوئی قانون ایسا نہیں کہ ہم کسی ایسے شخص کو سزا دیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے. جب اس کو رہا کیا تو 30 مارچ کو رہا کیا. 3 اس پہ حملے ہوئے، 6 اپریل کو مارا گیا. اس وقت غازی علم الدین کو قانون میں ہاتھ لینا جائز بنتا تھا کیونکہ کوئی قانون ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، کوئی ریاست. سلمان تاثیر کا معاملہ یہ ہوا کہ آسیہ مسیح کا آپ کو پتہ نہیں کہ اس نے گستاخی کی تھی یا نہیں کی تھی. وہ تو ایک انکوائری چل رہی تھی اور سلمان تاثیر نے ایک خاص طور پہ حرکت کی تھی. میرے باپ کو کوئی شخص گالی دے یا میرے باپ کو کوئی شخص قتل کرے، اس کا الزام ہو اور وہ بند ہو جیل میں، اور آپ اس کے پاس جیل میں جائیں کہ میں تیرا مقدمہ کروں گا تو آپ نے میری توہین کی. سلمان یعنی وہ ذاتی توہین ہوئی نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا تو نبی کے توہین ہوگی نا. نہیں، مقدمہ نبی کا تھا نا. آسیہ پہ مقدمہ چل رہا تھا توہین رسالت کا. ٹھیک ہے، آپ چلے گئے کہ میں تیرا مقدمہ لڑوں گا. غلط. وہ تو آپ کے مطابق جیسے آپ نے خود کہا کہ ابھی تو ثابت ہوئی نہیں، ثابت کی بات نہیں ہے. اس نے تو اس کو اس ٹیسٹ پہ کر دیا نا کہ میں تمہارا مقدمہ اس لیے لڑوں گا کہ یہ قانون پھر کا قانون کالا. ہاں، پھر کہا یہ چیز کر. آخری جو اس کا تھا میرا اور مہر بخاری کے پروگرام میں اکٹھے دیکھتے ہوں، میں نے کہا آپ صاف کہہ دیں کہ غلط ہے. اس طرح تو یہ ایک اچھا اس کو ہوا کیا، اس کے اوپر ایف آئی آر کرنے کرے گئے لوگ ہیں. گورنر پر ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی کیونکہ توہین تو رسول اللہ کی ہوئی ہے نا. وہاں پر آپ کے باپ کے قاتل کے پاس ایک بندہ چلا جائے اور کہ الزام بھی ہو اس کے اوپر کہ میں تیرا مقدمہ چلوں گا، تو آپ کو تو اس نے دل آزاری کر دی نا. اور یہ سب اس میں تو ریاست کو پھر تو ریاست کون تھی؟ ریاست گورنر خود تھا نا. یہاں سیکنڈ یہ تھی نا کہ ریاست اس کا مقدمہ درج نہیں کر رہی تھی. اگر اس کا مقدمہ بھی درج ہو جاتا نا تو پھر بھی ہم کہہ دیتے کہ ممتاز قادری نے غلط کیا. ویسے آج کل تو گورنر کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے اور صدر بھی ہمارے ساتھی اس کو سارا کچھ بن گیا ہوا تھا، اس کو بہت شور مچا ہوا تھا. لیکن اینی ہاؤ جواز نہیں دیا جاتا اس سارے معاملے کے اندر. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کو قتل کرنے کے لیے بہانہ نہیں بناتے. مطلب کیا ہو رہا ہے؟ میں 2 مثال بھی اس میں نے دی تھی کہ ایک صاحب جو تھے انہوں نے ایک بندے کو کہا داڑھی رکھ کے یہ کہتا تو تم نے سنے تو رسول کی توہین کر. بھائی کہاں رسول کی داڑھی ہے اور کہاں میری داڑھی؟ بات پہ توہین کے معاملات یہ غلط ہو رہا ہے. دیکھا میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب نے مجھے کہا آپ نے داڑھی یا کاٹ کے نالی میں پہنتے یہ سنا تھا. وہ ایک کالی سی اس پہ بیٹھے ہوئے تھے چادر پہ. میں نے کہا یہ تم نے کالی کملی پہ بیٹھے ہوئے، پھر تمہیں یہ کہنا شروع کر دو تو غلط، تم بھی توہین کر رہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہمارے یہ مسائل میرے خیال میں نہیں ہے جو بنا دیے گئے. شاید آپ سمجھتے ہیں یہ بنا دیے گئے. یہ بناتی جمہوریت. جب آپ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو پھر آپ کے نزدیک مخالف جو ہے نا وہ گستاخ رسول ہوتا ہے، مخالف جو ہے وہ چور ہوتا ہے، مخالف جو ہے وہ ڈاکو ہوتا ہے، مخالف جو ہے وہ جاہل ہوتا ہے، مخالف جو ہے اس کے اخلاقیات خراب ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مریم نواز کی اور جو عمران خان کی اور زرداری کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے یہ باقی ایسی ہوتی ہے ایک دوسرے کو کیسے سمجھتے ہیں؟ ان کی اگر آپس میں آج بیٹیوں کی شادیاں ہونی چاہیے 5 منٹ نہیں لگائیں شادی کر لیں. یہ سیاست کرتی ہے جمہوریت. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قاسم کے ساتھ اگر جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہو تو یہ منٹ لگے. اگر آج آپ شجرا نکال لیں
نہ تو ان کی پھر مجھے بتایا جن جرنیلوں کو جو گالیاں دیتے رہے ہیں کیا ان جرنیلوں کے ساتھ ان کی رشتے داریاں نہیں ہیں؟ جن بیوروکریٹس کو کہتے ہیں چور اور چکیوں کے ساتھ رشتے داریاں نہیں ہیں؟ تحریک لبیک کے کچھ میں نے جب دیکھا اسٹڈی کیا تو وہاں پہ کچھ ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں، وہاں پہ کمنٹس کیے ہیں کہ آپ کو شاید کوئی سیاسی مفاد نہیں ملا تحریک لبیک سے، اس کی وجہ سے آپ اس کے خلاف اب بولنا شروع ہو گئے تحریک لبیک کے، اور شاید تحریک انصاف کی جانب سے اب آپ کو تھوڑا سا کوئی سیاسی مفادات یا ذاتی مفادات کچھ نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے ذرا آپ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میں تو اس طرح کی سیاست کے اندر قائل ہی نہیں. اگر آپ کبھی الیکشن نہیں لڑیں گے زندگی میں، کبھی نہ لڑوں گا، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جس انہوں نے کوئی ایم این اے کا ٹکٹ شکٹ نہیں، میں جس جمہوریت پر لعنت بھیجتا آ رہا ہوں 25 سال سے، اب میں نے 66 سال کی عمر میں، مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ ایک جھوٹی ویڈیو جمیل فاروقی والی جو تھی، آڈیو ٹیپ، جس کو جمیل فاروقی انکار کر چکا ہوا تھا کہ میں نے میرے برائے تحریک لبیک والے شیئر کرتے تھے، تو یہ جو حافظ صاحب سے اور ثبوت بھی نہیں ہوئی تو اس حافظ صاحب کہا کہ میرے سے کوئی میرے بچوں نے کیا، میں نے میرے بھی دل میں حافظ صاحب کے بارے میں کوئی نہیں، بڑے لوگوں کے، لیکن ان میں ایک ان کا حساب ہے، انہوں نے منافق کہا فاروق الحسن صاحب ہے، تو میں نے صرف اتنا کہا تھا، میں نے کہا کہ منافق تو رسول اللہ نے کبھی عبداللہ بن ابی کو بھی نہیں کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہر کسی کو منافق نہیں کہا. وصیفہ بن جمان تھے، ان کو 12 منافقین کا نام بتایا تھا، کہا میری امانت ہے، کیونکہ منافق کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، بڑی تلخ بات کر رہا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی پر منافق یا کفر کی تہمت لگاتا ہے، اگر وہ ویسا نہیں ہے تو وہ ویسا ہو جاتا ہے. تو آپ کو دلی طور پہ افسوس ہوا، دکھ ہوا، یقینی طور پہ آپ جن کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے، اور ان کا سٹیج نہیں، سٹیج اللہ کے رسول کا تھا، میں ناموس رسالت کے لیے گیا تھا، میں ان کے سٹیج کو کیا سمجھتا ہوں؟ مجھے کیا ضرورت تھی ان کے سٹیج پہ؟ مجھے نہ کتنی پاپولیرٹی مل گئی ہوگی، کتنے گالی مجھے زیادہ پڑی ہے ان کے سٹیج پہ جانے سے، میں نے تو ان کے لیے گالی کھائی ہے، اور گالی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھائی ہے. آئندہ آپ کو لگتا ہے پنجاب میں ان کی سیاست کچھ چڑھنے جا رہی ہے؟ ہاں، مجھے نہ تبصرہ قائم کرے، میں نے کہا تھا کیونکہ دیکھیں آپ پاکستان کے ٹاپ اینکر بھی ہیں، ایک بہت نہیں، اگر تو اس طرح کی صورتحال بنی گئی، جس طرح کی ڈیموکریسی، ہماری ریلیجس پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ انہوں نے ایک بھرتی کی پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ایک پارٹی فیل ہونے کے لیے ہونی چاہیے، جمعیت علماء پاکستان ہے، جمعیت علماء، یعنی ووٹ توڑ کے، وہ جس کو سیاسی انجینئرنگ کہتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ، جمہوریت کا گند یہی ہے. یعنی آپ کے خیال میں ایسی سچویشن ان قریب یا اگلے الیکشن میں آپ کو نہیں دکھائی دے رہی کہ جس میں ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کسی ایسی سچویشن میں ہو کہ یہ حکومتی سطح سیٹیں لے جائے گی، وہ بھی لیکن نقصان کسی پارٹی کو کمپرومائز، نقصان کسی نہ کسی کو دے سکتے، بہت ساروں کو دے سکتے، کمپرومائز کی صورت ہے. لیکن ابھی کراچی کا الیکشن دیکھیں، نون لیگ بڑا قریب ہو رہی ہے تحریک لبیک کے، وہ پی ٹی آئی قریب سے کبھی اور ہو جائے گی. یہی ہم کہتے ہیں کہ ریاست کا اور سیاست کا گند یہی ہے. ممتاز قادری کو پھانسی کس نے دی تھی؟ یہ تو پھر یاد رکھنا چاہیے نا، پھانسی نے دی تھی نا. ہاں جی بالکل، ٹی ایل پی والوں کو. اگر ممتاز قادری کو پھانسی نہ ہوتی، سیاست اگر ممتاز قادری کو پھانسی نہ ہوتی تو ٹی ایل پی کا وجود ہی نہ ہوتا. ہاں یہ تو بات ہے، وجود ہی نہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نون لیگ کے ساتھ ان کا کہیں بیک گراؤنڈ میں جو سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ پھر ان کی سیاست کے، میں بہت ساری چیزوں کو جانتا ہوں، بہت سارے معاملات کو جانتا ہوں، اس لیے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ ان کی عزت رکھے، کیونکہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ وہ بستا ہے. جب ان کو کوئی ذلیل کرتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، ان کے بارے میں وہ بات کرتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، میں ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ نام نبی کے وسلم کا لیتے ہیں، ناموس کے طور کھڑے ہوتے ہیں. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے پہلے تزکیے کی بات کرتے تھے، کردار والا اپنے ارد گرد لے کے آتے تھے، تب جا کے جان بنتے تھے. یہ میں اپنے ایپیسوڈ کو میں نے دیکھا ہے، مطلب کوئی ایسا کام نہیں ہے تہمت کا، جھوٹ کا، غیبت کا، بہتان کا کہ جو ان کے ورکرز نے لگایا.
اگر ان ورکرز کے ساتھ اسلام کا انقلاب آنا، دین آنا ہے، تو پھر تو دین نہیں آتا ہے۔ آج تحریک کا سفر یہاں تک، اگلے کسی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔